ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر بھی ہے احترام کے قابل لوگ، دنیا میں جس قدر بھی ہے احترام کے قابل لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے، اور الحمدللہ مسلمان اسے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا فریضہ ادا کرتے آئے ہیں، اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی اتنی بلند و بالا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ذات کی نسبت ہمیں اس کی امت میں پیدا کر دیا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کا احسان مند ہوں، ان کے شکر گزار ہوں، ان کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عہد و وفا کرے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور ان کی سنتوں کو اپنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے معجزات بہت زیادہ ہیں، ان کا احاطہ ناممکن ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، ساری دنیا کے ادیب اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے فصحاء بلغاء اتقیاء ادبیاء اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے خطباء اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے مصنف اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے دانشور اکٹھے ہو جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا احاطہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ صرف ساری دنیا کے موجودہ دنیا کے ہی نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے ہیں، صرف انسان ہی نہیں، جتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تمام کے تمام انسانوں کے مددگار بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف کرنے لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا دے، ساری کائنات کے درختوں کو اللہ تعالیٰ قلم بنا دے، اور ساری دنیا کے انسان فرشتے، صرف انسان فرشتے ہی نہیں، ساری دنیا کے انبیاء جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر چکے، 1,40,000 کم و بیش انبیاء، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں اپنے ذہن اور اپنے کمالات اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرنا شروع کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کے معجزات اور ولادت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ احادیث کی تاریخ کی کتب کے اندر 8 ربیع الاول بھی آتی ہے، 9 ربیع الاول بھی آتی ہے، 10 ربیع الاول بھی آتی ہے، مگر مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ اس کے بعد کی جو کتب ہیں سیرت النبی کے حوالے سے، ان کے اندر 9 ربیع الاول لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ جدید تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول ہے، مشہور قول جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ جو بھی دن ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں،
اصحاب فیل کے واقعہ کے 6 ماہ بعد، اصحاب فیل کا واقعہ مشہور ہے، قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے، اس کے 6 ماہ بعد 22 اپریل 571 عیسوی، چونکہ اس وقت یہ ہجری سال مرتب نہیں ہوا تھا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والا پہلا سال شمار ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ 22 اپریل 571 عیسوی میں صبح صادق کے وقت، جو مکہ کے اندر صبح صادق کا وقت ہے وہ 4:20 کا ہے کیلنڈر کے حساب سے، 4:20 پر 22 اپریل 571 عیسوی پیر والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اس سے پہلے کے بھی معجزات ہیں۔ حضرت آمنہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بدن کے اندر آئے ہیں، میرے وجود میں آئے ہیں، اس وقت سے میں آپ کے کمالات دیکھ رہی ہوں کہ میں بازار میں جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے، کنویں پر پانی بھرنے جاتی ہوں تو محلے کی عورتیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ارے آمنہ کون سی خوشبو لگائی ہے، تو خوشبو کہاں سے لیتی ہے جو آپ کے بدن سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے؟ تو میں ان کو جواب دیتی ہوں تو میں نے تو ایسی کوئی خوشبو نہیں لگائی، تو وہ کہتی ہے کہ پھر کیسی خوشبو ہے؟ تو میں پھر بتاتی ہوں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اس وقت سے میرے بدن سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، یہ آج کی جتنی روایات میں بیان کرنے لگا ہوں یہ مواہب الدنیا ابو نعیم اور قاضی ایاز بہت بڑے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شفا کے اندر بیان کی ہیں، دونوں کتابوں کے حوالے سے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی ہوں تو پانی جیسے میری باری آتی ہے تو اوپر مندیر کی طرف آ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ جب میں پتھروں پر سنگریزوں پر قدم رکھتی ہوں تو وہ خود بخود نرم ہو جاتے ہیں، میں پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں تو ان سے بھی مجھے درود و سلام کی صدائیں آتی ہیں۔ حضرت آمنہ کے پاس اس وقت جو داعیہ کی کام سر انجام دینے کے لیے عورت تھی وہ شفا بنت اسود تھی، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی والدہ ہے، وہ داعیہ کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضرت شفا کہتی ہیں کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی ہے کہ میں نے اس طرح کی ولادت کسی کی نہیں دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، آپ کی آنت اور ناف جو کہ جڑی ہوتی ہے وہ پہلے سے ہی کٹی ہوئی ہے، آپ کے خطرے پہلے سے ہی ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاک صاف دھلے دھلائے پیدا ہوئے ہیں کہ دھونے کی غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں حیران اور پریشان، آپ کی والدہ آمنہ سے ابھی یہی گفتگو چل رہی ہے کہ ابھی چند منٹ کا بچہ ہے اور وہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر بھی پیدا ہوتے ہی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نماز نہ چھوڑنا، اسی میں کامیابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر سجدے سے اٹھ کر سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے بائیں ہاتھ پر وزن دے کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، اور اشارے سے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ اب دنیا کے اندر بتوں کی پرستش نہیں ہوگی، اب دنیا کے اندر غیر اللہ کی پوجا نہیں ہوگی، اب دنیا کے اندر کسی اور کو سجدہ نہیں ہوگا، اب پرستش تو ہوگی، عبادت ہوگی تو صرف ایک رب کی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی ہمیں توحید کا پیغام دیا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت بہت سارے معجزات رونما ہوئے، پھر اچانک کیا دیکھتی ہے حضرت آمنہ کہ آپ کے کمرے کے اندر جہاں پر ولادت ہوتی ہے ایک بادل جس کو دھند نما ہوتا ہے وہ داخل ہوتا ہے اور کمرہ سارا
جھنڈ سے بھر جاتا ہے، قریب بیٹھا ہوا بندہ بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت آمنہ آپ کو گود میں اٹھاتی ہیں، مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود میں سے غائب ہو گئے ہیں۔ اور اسی اثنا میں آواز آتی ہے، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق اور مغرب کی سیر کراؤ، پوری دنیا کو پھرو اور پھراؤ تاکہ اس بچے کے اخلاق سے لوگ مستفید ہو جائیں۔ اور آگے اسی حدیث کا ٹکڑا آواز آتی ہے کہ اس کو آدم علیہ السلام کا خلق عطا کرو، شیس علیہ السلام کی معرفت عطا کرو، نوح علیہ السلام کا ولولائے جہاد عطا کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ولولائے توحید عطا کرو، اور جوش خطابت عطا کرو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایثار عطا کرو، اور صالح علیہ السلام کی فصاحت عطا کرو، لوط علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی بلاغت عطا کرو، اور موسیٰ علیہ السلام کا جلال عطا کرو، ہارون علیہ السلام کا کمال عطا کرو، یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا عطا کرو، اور داؤد علیہ السلام کی آواز عطا کرو، ایوب علیہ السلام کا صبر عطا کرو، اور یونس علیہ السلام کی اطاعت عطا کرو، اور یوشع کا جہاد عطا کرو، دانیال کی محبت عطا کرو، الیاس علیہ السلام کا وقار عطا کرو، اور یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی عطا کرو، یوسف علیہ السلام کا حسن عطا کرو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کرو۔ غرض بہت سارے انبیاء کی صفات کا نام لے کر یہ آواز آتی ہے کہ تمام انبیاء کے اخلاق اس کو عطا کرو۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کے معجزات ہیں کہ اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نور پھیلتا ہے اس دھند کے آنے کی وجہ سے، جس سے وہ دائیہ جو تھی موجود تھی شفا بنت اسود اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دیکھتی ہے کہ اس نور کی وجہ سے ہم پر شام اور روم کے اور دیگر محلات روشن ہو گئے، اور اس وقت دنیا کے اندر ایک زلزلہ آ جاتا ہے، ایک غلغلہ مچ جاتا ہے، اور جو بادشاہ اپنے تخت لگائے ہوئے بیٹھے تھے ان کے تخت بھی ہلنے لگ جاتے ہیں، اور فارس کے اندر جو آتش کدہ چل رہا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، جس کے اندر سندل کی لکڑی ڈالی جاتی تھی خوشبو کے لیے، اور 1000 سال سے اس آگ کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا تھا، اس آگ کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ بھی ایک دم بجھ جاتی ہے۔ اور فارس کے محل جس کو قصر ابیض کہا جاتا تھا اس وقت، آج کل کی زبان میں آپ اس کو وائٹ پیلس کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا محل تھا جو کہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا۔ آج تو ہم ٹائلیں لگاتے ہیں نا سفید سنگ مرمر کی، وہ ٹائلیں نہیں لگی ہوئی تھی، سارے کا سارا مٹیریل سارے کا سارا سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا، اور وہ اتنا مضبوط تھا کہ بعد کے ابو جعفر منصور، بعد کے خلفاء جب وہ فتح ہو گیا اس کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے، اور اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، اس سے بہترین محل جتنا اس پہ خرچہ توڑنے پہ آئے گا اس سے کم خرچ میں بن جائے گا۔ یعنی وہ اتنا مضبوط تھا، اس کی مضبوطی بتا رہا۔ قصر ابیض فارس کے اندر نوشیروان کا یہ محل تھا جو اس نے بنایا تھا، اس کے 14 کنکرے گر جاتے ہیں، اب وہ پریشان ہے، اب اس کے پاس اس کے دوست اس کے خادم آتے ہیں کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے مالک، یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ ہماری آگ بھی بجھ گئی ہے، ہمارے محل کے 14 کنکرے بھی گر گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ دنیا کے اندر ایک رونمائی پیدا ہو گئی ہے، دنیا کے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے اونٹے منہ گر جاتے ہیں۔ یہ پیغام تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اب کسی اور کی بادشاہت نہیں چلے گی، اب سکہ چلے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکہ چلے گا۔ اب کسی کی پیروی ہوگی تو وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور وہ نوشیروان جو تھا اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، اپنے خلفاء کو بلایا،
اور بلا کر ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ پتہ کیا جائے آج کیا ہوا ہے، کون سا واقعہ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر غلغلہ آ گیا ہے اور ہمارا آتش کدہ بھی بجھ گیا ہے، ہمارے کنکرے بھی گر گئے ہیں۔ اس نے عبد المسیح نامی ایک پادری تھا جو عیسائی راہب تھا، اس کو بلایا۔ اس وقت کا بہت بڑا عالم تھا وہ، اس کو بتایا، اس نے کہا کہ میں محسوس تو میں بھی کر رہا ہوں، دنیا کے اندر ہم نے یہ تبدیلی محسوس کی ہے اس وقت میں، لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں میں ایک بندے کا آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہے۔ اس کا نام تھا سطیح، بہت بڑا راہب تھا، کاہن تھا، جادوگر تھا، جنات کے ذریعے غیب کی خبریں بتایا کرتا تھا، عالم تھا اس وقت کا، اور وہ شام میں رہتا تھا۔ یہ یہاں سے چلتا ہے، عبد المسیح پیغام لے کر، اپنے بادشاہ کا پیغام لے کر، اپنے بادشاہ کا خواب لے کر، اپنے بادشاہ کی بات کو لے کر وہاں پہنچتا ہے سطیح کے پاس۔ سطیح اس وقت مرض الوفات میں تھا، قریب المرگ تھا۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی، اس نے سوال نہیں کیا، آپ کو دیکھتے ہی کہتا ہے، اور سطیح جو تھا وہ اس کا ماموں تھا عبد المسیح کا، اس کو دیکھتے ہی سوال نہیں کیا، اس کو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ تو فارس سے آیا ہے، تجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، تمہارے محل کے 14 کنکرے گر گئے ہیں، تمہارا آتش کدہ بجھ گیا ہے، اور تمہارا بحیرہ جو کہ ایک دریا اور ندی چل رہی تھی وہ بھی سوکھ گیا ہے، اور اس طرح کے جو واقعات رونما ہوئے تھے سارے کے سارے اس نے خود بتا دی۔ اس نے کہا کہ ہاں میں اسی غرض سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ بس پھر یقین کر لو کہ آج کے دن نبی آخر الزماں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں دی ہے، من بعد اسمہ احمد، سورۃ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، وہ دنیا کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ پھر یقین کر لو کہ اب تمہاری بادشاہت ختم ہونے والی ہے۔ یہ جو 14 کنکرے گرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری حکومت جو کہ 3000 سال سے چل رہی ہے، بہت بڑی حکومت تھی، کیسر و کسریٰ کی حکومتیں اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی، یہ جو 3000 سال سے تمہاری حکومت چل رہی ہے، اب اس کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو 14 کنکرے گرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے اس کے بعد صرف 14 بادشاہ آئیں گے، اس کے بعد اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہوگی، یہ سلطنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا 2 یا 3 سال کے اندر ان کے 14 بادشاہ تبدیل ہو گئے، اور آخری 1-2 بادشاہ جو تھے انہوں نے کچھ زیادہ عرصہ گزارا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کا آخری بادشاہ جو تھا وہ تخت نشین ہوا، آخری بادشاہ نے حکومت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہی فارس کے بادشاہ، وہی سلطنتیں اور ان کی بیویاں اور ان کے خزانے اور ان کے سونے چاندی کے ڈھیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسجد نبوی کے اندر پڑے ہوئے، اور ان کی بیویاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لونڈیاں بن کے کھڑی ہوئی تھی۔ اور یہاں پہ بتاتا چلوں، ہجرت کا واقعہ پہلے میں پچھلے جمعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ سراقہ بن مالک، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے سراقہ میں دیکھ رہا ہوں تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، جب ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی تھی کہ تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سراقہ بن مالک کو ہدیۃً ان کے لیے ہبہ کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔